نبی کہہ دے اس بات کے آگے یا اس بات کے جان لینے کے بعد پھر فلاں کہے عقل نہ مانے فلاں نہ مانے کوئی نہ مانے لیکن میں مانوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا وہ سچ ہے، اللہ کے نبی نے جو کہا وہ سچ ہے۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، ایسے کتنے مقام ہیں جہاں ہمارا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے۔ چند مثالیں موٹی موٹی ذکر کرتا ہوں، باقی آپ سمجھ لیں۔ اچھا خاصا ایمان ہوتا ہے کہ نفع نقصان کون پہنچاتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ایمان ہے، سب کا جانتے ہیں اکثر و بیشتر۔ لیکن صرف ذرا سا کسی بچے کو، اپنی اولاد میں سے کسی کو مرض لاحق ہوا، گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کی دوا اثر نہیں کر پا رہی، حکیم کے پاس گئے اثر نہیں کر پائی، ایمان متزلزل ہونے لگا، ایمان متزلزل ہونے لگا۔ بچے کی ایک ادنا سی بیماری نے اس کا ایمان متزلزل کر دیا۔ ایک دن ڈاکٹر کے پاس، دوسرے دن حکیم کے پاس، تیسرے دن کسی مزار پر۔ یہ المیہ ہے اس امت کا، یہ عزیمت نہیں۔ عزیمت یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یہ کہ نہیں 10 نہیں بلکہ ہزاروں ڈاکٹر ناکام ہو جائے تب بھی یہ میرا جو ایمان ہے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر میں قائم ہوں، مجھے ادنا سا بھی شک نہیں ہے کہ کوئی اور شفا دے سکتا ہے۔ یہ ہمارا مسلم معاشرے کا المیہ کہ یہ جو مقام ہے کہ شبہات کے سامنے ڈٹنا، شبہات کے سامنے اپنی ایمانی عزیمت اور استقامت کا ثبوت پیش کرنا، اس معاملے میں ہم ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں شبہات کے باب میں، بہت مثالیں آپ اگر دیکھنا چاہیں۔ مثلا مسئلہ سامنے آتا ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے سارے مسائل سب سامنے آتے ہیں، دلائل سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بس یہ بات حق یہی ہے۔ شبہ ہلکا سا یہ آتا ہے کہ فلاں عالم نے یا فلاں بزرگ نے یا فلاں امام نے جب یہ بات کہی ہے تو ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوئی۔ ایمان متزلزل ہو گیا۔ جو کل تک یہ اعلان کرتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے کسی اور کی نہیں چلے گی، صرف یہ شبہ آیا کہ فلاں عالم بھی تو کوئی بڑے عالم ہے، اس شبہ نے اس کا ایمان متزلزل کر دیا، قبول کرنے کے سلسلے میں تردد کا شکار ہو گیا۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اصحاب عزیمت ہونے کے لیے سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی شبہات کو، چاہے وہ کسی بھی باب کے اندر ہو، کسی بھی مسئلے کے اندر ہو یا کسی بھی چیز سلسلے میں ہو، اپنے ایمان کے اندر کسی بھی قسم کی رکاوٹ بننے نہ دے۔ صاحب استقامت بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے شبہات سے اپنے دامن کو بچائے۔ جو بات کتاب اللہ سے ثابت ہو گئی، جو بات سنت رسول اللہ سے ثابت ہو گئی، جو بات سلف صالحین کے طرز عمل سے ثابت ہو چکی، پھر اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ شبہات کا باب کہاں کہاں آتا ہے؟ بہت سارے ابواب۔ عذاب قبر آپ جانتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے متعلق کہا کہ صبح و شام ان پر عذاب ہوتا ہے، عذاب قبر ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور احادیث کے اندر بڑی واضح چیز موجود۔ اب ایک شخص یہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم بھی قبر کھودتے، آپ کے بقول ہونا یہ چاہیے کہ جو دفنا دیا گیا یا تو اس پر انعام ہو یا اسے عذاب ہو۔ کبھی اتفاقاً کوئی قبر کھودنی پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ مردہ سیدھا سادہ پڑا ہوا ہے، نہ اس پر کوئی انعام ہوتا نظر آتا ہے، نہ کوئی عذاب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، نہ جنت کی کوئی نعمت نظر آتی ہے، نہ جہنم کا کوئی سانپ اژدھا اس پہ مسلط نظر آ رہا ہے۔ ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ جبکہ یہ ہونا چاہیے، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے کہا کہ عذاب ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ میری آنکھ نہیں دیکھ رہی، لیکن میری بصیرت کی نگاہ کہہ رہی ہے کہ جو بات اللہ نے کہی، اللہ کے نبی نے کہی، وہ حق ہے، اس پر نعمت یا عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ایک مختصر سی جھلک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ یہیں سے یہ شبہات آدمی اپنے دل کے اندر ان شبہات کے لیے راستہ بند نہ کرے گا تو پھر یہیں سے گمراہی آتی۔ منکرین حدیث نے اسی قسم کی مثالیں لے کر، اسی قسم کے مسائل لے کر لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو عزیمت والا بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ کہ آدمی شبہات کے سلسلے میں اپنے دامن کو بہت ہی طریقے، اپنے آپ کو چوکن نہ رکھے اور کسی بھی قسم کے شبہ کو اپنے دل کے اندر آنے نہ دے۔ یہ سب سے پہلی رکاوٹ ہے جو انسان کے استقامت کی راہ میں آتی ہے، وہ ہے شبہات۔ دوسری چیز ابن قیم نے جو ذکر کی وہ یہ کہ شبہات کے بعد یا شبہات کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ شہوات۔ شہوات کس کو کہتے ہیں؟ شہوت عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہوتے ہیں خواہش۔ خواہش، آدمی کی خواہشیں کتنی لا تعداد، کوئی شمار نہ کرے، ہزار بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، کوئی تعداد نہیں، کوئی شمار نہیں۔ لیکن ان خواہشات کو اگر ہم مختصر طور پر کہنا چاہیں تو 2 جملوں میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ خواہشات انسان کی کیا ہوتی ہیں، بس 2 جملوں میں ہم اسے تعبیر کر سکتے ہیں۔ انسان چاہتا کیا ہے کہ نفس کے نزدیک جو چیز مرغوب ہے اسے وہ حاصل ہو جائے، نفس کے نزدیک جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ اس سے بچ جائے۔ یہی انسان کی خواہشات کا خلاصہ۔
جو نفس کو پسندیدہ، جو نفس کے نزدیک مرغوب ہے وہ اسے حاصل ہو جائے، اور جو چیز نفس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے وہ اس سے دور ہو جائے، وہ اس سے بچ جائے۔ بس یہی انسان کی خواہشات کا خلاصہ، قطع نظر اس سے کہ اس کی اقسام کیا کیا، لیکن یہی چیزیں ہیں جو انسان کے سر کے پاس شہوات کی شکل میں آتی، نفس کی پسندیدہ چیز حاصل ہو جائے اور ناپسندیدہ چیز دور ہو جائے۔ اس کو میں دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے نزدیک محبوب ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کا خوف انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، تو یہی چیز شہوات کا خلاصہ، یہی شہوات یا خواہشات کا نچوڑ ہے۔ اب یہ رکاوٹ کیسے بنتی ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے، چند مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ شہوات کے اندر ایک چیز ہے جیسے والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، محبت کسی بھی قسم کی محبت، چاہے والدین کی اولاد سے، اولاد کی والدین سے، رشتہ داروں کی محبت، یا پھر یہ کہ جو ہے بھائی بہن کی محبت، یہ جو محبت ہے، شوہر بیوی کی محبت، کوئی بھی محبت، یہ محبت رکاوٹ بنتی ہے۔ کیسے رکاوٹ بنتی؟ آدمی جانتا ہے کہ دین کے فلاں مسئلے کے اندر شریعت کا حکم یہ، فلاں مسئلے کے اندر شریعت کا حکم اور فیصلہ یہ، اس چیز کو قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن ڈر یہ رہتا ہے کہ اگر میں اس چیز کو اپناؤں گا، اس چیز کو قبول کروں گا، والدہ ناراض ہو جائے گی، باپ ناراض ہو جائے گا، بھائی ناراض ہو جائے گا، بیٹی ناراض ہو جائے گی، بیٹا ناراض ہو جائے گا، بیوی ناراض ہو جائے گی، یہ رشتہ دار مجھ سے دور ہو جائیں گے، یہ خوف ہوتا ہے۔ صاحب استقامت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس بات کا فیصلہ ابتدائی سے کر لے کہ سب کی محبت سر آنکھوں پہ، سب کی محبت محبوب ہے، سب کی محبت میرے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن جب یہ محبت دین کے مقابلے میں یا دین کے مقابلے میں آئے گی تب ایسے مقام پر میں محبت کو چھوڑوں گا اور دین کو اختیار کروں گا۔ تاریخ میں مثالیں بہت سی ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں۔ تاریخ میں مثالیں بہت سی ہیں، صرف ایک مثال آپ لے لیجئے۔ جنگ بدر کے بعد آپ جانتے ہیں 70 سے زیادہ کفار کو قید کیا گیا تھا، 70 سے زیادہ مارے گئے، 70 سے زیادہ قید کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رشتہ داروں کی محبت میں نہیں بلکہ ان کی خیر خواہی میں اور اس امید میں کہ شاید وہ لوگ ہدایت پا جائیں، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے، ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے تاکہ جو ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، اس لیے ان کو جو ہے قتل نہ کیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ تھا، حضرت عمر کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے مسلمانوں میں سے اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ مثلا باپ اگر کافر قید ہے، اس کا بیٹا مسلمانوں میں موجود ہے تو باپ کو بیٹے کے حوالے، اور اگر الٹا معاملہ ہے تو بیٹے کو باپ کے حوالے، بھائی کو بھائی کے حوالے، رشتہ دار کو رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن اڑا دیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دین کی راہ میں یا دین کے معاملے میں یہ رشتہ داروں کی محبت، یہ باپ بیٹے کی محبت، یہ تعلقات، یہ سب کچھ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف تلوار اٹھا کر آ گیا پھر اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، کہا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ لوگ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، ان کو آپ نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت یا دل سے دلی تعلق رکھتے ہوں، قلبی تعلق رکھتے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی اختیار کریں، بلکہ کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا۔ قرآن کے الفاظ میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان کو لکھ دیا، یعنی ایمان ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع دیا۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان جگہ پا چکا ہے، جن کے دلوں کے اندر استقامت نے اپنا مقام بنا لیا ہے، اور جس کے دل میں استقامت جگہ پا لے اس کی راہ میں نہ ماں باپ کی محبت رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ اولاد کی محبت رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ کسی اور کی محبت رکاوٹ بن سکتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں، مثال دی جاتی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی اپنی والدہ کی خدمت اور اس کی تابعداری کے سلسلے۔ مثال تھی قریش کے اندر کہ اپنی ماں کا خیال بہت زیادہ رکھا کرتے تھے۔ مثال دی جاتی تھی، اسلام لے آئے تو ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک تو اسلام سے منہ نہیں موڑے گا، جب تک تو واپس اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف نہیں آئے گا،
تب تک نہ تو میں کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی کبھی سائے کے اندر آؤں گی اور دھوپ میں نکل کر کھڑی ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو بیٹا کل تک ماں کا سب سے زیادہ تابع دار رہا ہے اور آج بھی تابع دار ہے، مخالفت کرنے والا نہیں، جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ ماں تو واپس لوٹ جا، اپنی قسم توڑ دے اور تو واپس لوٹ جا۔ ماں کہتی ہے کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں لوٹوں گی جب تک تو اپنے دین سے نہیں لوٹے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بار بار یہی کہتے ہیں کہ ماں یہ تو ناممکن ہے کہ میں لوٹ جاؤں، لیکن میں کہتا ہوں کہ تو واپس لوٹ جا۔ اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ جو بیٹا کل تک تابع دار تھا اور ایمان لانے کے بعد بھی تابع داری ماں کے لیے تڑپ رکھتا ہے، لیکن اس ماں کی تڑپ کو یا ماں کے لیے جو دل میں محبت ہے، اس محبت کو دین کی راہ میں رکاوٹ بننے نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا، تاریخ نے دیکھا کہ ماں کو اپنی قسم توڑنی پڑی اور واپس لوٹنا پڑا۔ حضرت ابو سعد بن ابی وقاص نے کسی قسم کا تساہل نہیں دکھلایا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک مثالیں بہت ساری۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، غزوہ بنی المصطلق کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام اور اتہام باندھا تھا۔ جب معاملہ تھا سارا آپ جانتے ہیں، واپس جب مدینہ پہنچنے لگے اور اسی سفر کے اندر اس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، جب ہم مدینہ لوٹ جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے، نعوذ باللہ، وہ ہم میں سے جو ذلیل ہے اسے مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ اور اس کا مقصود یہ تھا کہ میں عزت والا ہوں اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، جو عزت والا ہے وہ ذلیل شخص کو نکال باہر کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جب لشکر مدینہ پہنچنے لگا تو آگے بڑھے اور مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، مدینے کا جو ابتدائی حصہ کہنے لگے۔ حضرت کہا، روک لیا، کہا کہ آج اس وقت تک تجھے اندر جانے نہیں دوں گا جب تک اللہ کے نبی تجھے اندر جانے کی اجازت نہ دے دے، اور تو یہ نہ تسلیم کر لے کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ کا نبی عزت والا۔ آپ دیکھیں یہ مثالیں۔ اور حضرت عبداللہ کا ایک دوسری روایت یہ نقل کی جاتی ہے حضرت عبداللہ کے تعلق سے کہ حضرت عبداللہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب عبداللہ ابن ابی کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ پریشان کرنے لگا، تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ عبداللہ ابن ابی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میرے مسلمان بھائیوں میں سے کسی کو حکم نہ دیں کہ وہ اگر قتل کر دے تو میرے دل میں کسی قسم کا کوئی جذبہ اس کے خلاف پیدا ہو، آپ مجھے حکم دیں، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ تاریخ اسلام نے ایسی عجیب و غریب اور نادر مثالیں دیکھی ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے عبد الرحمن ابن ابو بکر نے کہا تھا کہ اللہ کے اے ابا جان، بارہا ایسے ہوا کہ جنگ کے میدان کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ آپ میرے باپ ہیں میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے الٹ کر کہا تھا کہ اے بیٹا، تو ایک بار کہہ رہا ہے، اگر ایک مرتبہ میری تلوار کی زد میں تو آتا تو میری تلوار کسی کی قسم کی غلطی نہیں کرتی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ مثالیں حضرت سمیہ، اور مردوں کی بات چھوڑی، عورتوں کی دیکھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں اسلام کی خاطر ابو جہل نے جتنی تکلیفیں دی سب برداشت کر لی، اور نوبت یہاں تک آئی کہ ظالم نے نیزہ مارا ان کی شرمگاہ میں تو 2 ٹکڑے ہونا گوارا کر لیا، لیکن اسلام سے نہیں پلٹی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شہوات یا پسندیدہ جو اپنے نفس کے نزدیک جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اس راہ میں رکاوٹ بننے نہ دے، چاہے وہ پورے اسلام کا مسئلہ ہو یا دین کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو۔ اب دین کا چھوٹا سا مسئلہ کیسے؟ مثلا بیٹا داڑھی رکھنا چاہتا ہے، اپنی داڑھی بڑھانا چاہتا ہے، باپ کہتا ہے کہ ابھی کیا عمر ہے تمہاری، جوان ہو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے رکھ لینا۔ بچہ یہ کہتا ہے، نوجوانوں کو ہم نے کہتے سنا، یہ فرضی مثال نہیں، نوجوانوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن بس ابا ناراض ہو جائیں گے اس لیے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یا بیوی کا حوالہ کہ ابھی جوان ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب رکھ لیں گے، فلاں۔ یہ مثالیں آپ بہت ساری جانتے ہیں۔ تو مقصود یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہوات جو ہیں، انسان کے نزدیک جو محبتیں ہیں، جس قسم کی خواہشات ہیں، ان ساری خواہشات کو انسان اس راہ میں رکاوٹ بننے نہ دے۔ اور اس سلسلے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، ایک اہم چیز انسان کا نفس، انسان کی نفسانی خواہشات۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں، اور جہاں یہ دیکھتا ہے کہ شریعت کا تقاضا اس کے خلاف ہے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ زنا نفوس کے نزدیک ہو سکتا ہے، جن کی طبیعتیں مسخ ہو گئی ہوں ان کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے، عورتوں کی خواہش انسان کے اندر ہو سکتی ہے،
لیکن شریعت نے اسے حرام قرار دیا. تو یہ صاحب استقامت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کے تقاضوں سے بچے اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے. کیسے پورا کرے؟ تاریخ کے اندر مثال دیکھیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں. عزیز مصر کی بیوی پوری طریقے سے تیار ہو گئی, تیار ہو کر برائی کو دعوت دینے لگی. غور کرے کیسا مقام ہے. حضرت یوسف غلام کی حیثیت سے موجود, عورت وقت کے حاکم کی بیوی ہے, خوبصورت ہے, حسب و نسب والی ہے, جوان ہے, اور خود آگے بڑھ کر گناہ کی دعوت دے رہی ہے. معاملہ چونکہ بڑے گھر کا ہے, اگر کچھ گڑبڑ ہو بھی گئی تو وہ معاملہ سنبھال لے گی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور خود حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہیں, سب کچھ ہیں, تنہائی ہے, سارے اسباب میسر ہیں, اور گناہ کی اور برائی کی دعوت دی جا رہی. بھلا بتلائیے آج کا نوجوان اپنی زندگی کو اس مقام سے موازنہ کر کے دیکھے. آج معمولی سے ایک چھوٹا سا موقع مل جاتا ہے, انسان بڑی آسانی کے ساتھ ایمان کو چھوڑ بیٹھتا ہے, ایمان کو اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھتا ہے, اور بڑی آسانی کے ساتھ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت یوسف کا یہ مقام دیکھیں, ہر طرح کے اسباب میسر ہیں, ہر طرح کے اسباب مہیا ہیں, عورت خود آگے بڑھ کر آ رہی, عزیز مصر کی بیوی ہے, خوبصورت ہے, حسب و نسب والی ہے, اور اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ خود سنبھال لے سکتی ہے. مسئلہ تنہائی کا مسئلہ ہے, اور یوسف علیہ السلام غلام ہیں, بلکہ اس کے شوہر کے غلام ہیں, اور خود حضرت یوسف علیہ السلام جوان. لیکن ان سارے تقاضوں کے باوجود, ان سارے اسباب کے مہیا ہونے کے باوجود, جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت ملتی ہے تو یوسف علیہ السلام ایک ہی جملہ کہتے ہیں, قال معاذ اللہ, اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ پہ اس قابل ہے کہ انسان کو گمراہ کر دے, لیکن اس مقام پر صاحب استقامت بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی ان سارے تقاضوں کو ٹھکرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوب اور مقصود کو پورا کرے. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام یہاں اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ صاحب استقامت وہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو بھی ٹھکرا دیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جو شخص اپنی خواہشات کو چاہے وہ محبت کی قبیل سے ہو یا دوسری کسی قبیل سے, اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقاضوں پر مقدم رکھے گا تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق کہا, اور اگر یہ حد سے بڑھے گی تو کفر تک بھی لے جائے گی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگو ان کان آباؤکم, اگر تمہارے باپ, و ابناؤکم اور تمہاری اولاد, و اخوانکم اور تمہارے بھائی, و ازواجکم تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر, وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار اور دوست احباب, واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں, وتجارت تخشون کسادها وہ تجارت جس کے مند ہو جانے یا جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے یا جس کے ضائع ہو جانے کا تمہیں خوف ہے, ومساکن ترضونها اور وہ گھر اور وہ محلات جو تمہارے نفس کے نزدیک پسندیدہ ہے, احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے نفوس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہوں گی, تو کہا فتربصوا, تب پھر تم اپنی خیر مناؤ, تم انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامری, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ بہت جلد تمہارے پاس لے کر آئے گا. اور فیصلہ کیا ہے؟ تنبیہ کے طور پر فرما دیا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, ایسے لوگ فاسقوں میں شمار ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی حد سے آگے نکل گئے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیزیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا, چاہے وہ باپ ہوں, چاہے وہ بیٹے ہوں, چاہے وہ بھائی ہوں, چاہے وہ بیوی اور شوہر ہوں, چاہے وہ رشتہ دار اور احباب اور دوست ہوں, یا پھر تجارت ہو, یا وہ مال و دولت ہو جو جمع کر کے رکھا گیا ہے, یا پھر وہ گھر بار اور وہ محلات جو ہم نے تعمیر کر رکھے, ان میں سے کوئی بھی چیز دین کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے
تو شریعت کا تقاضا یہ ہے، صاحب استقامت بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دے، ساری چیزوں پہ لات مارے اور شریعت کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کرے گا تب جا کر وہ صاحب استقامت بنے گا، اور اگر یہ نہیں کرے گا تب پھر اس کے ایمان میں خلل آئے گا اور وہ صاحب استقامت کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ نفس کے خواہشات انسان کی بہت ہوتی ہیں، اگر نفس انسان اپنے قابو میں اسے نہ رکھے تو پھر کوئی کسی کا انسان، پھر نفس اسے اپنا غلام بنا کر چھوڑتا ہے۔ سلف صالحین جن کی سیرتوں کا ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں، جن کی تعریف کرتے ہیں، قرآن جن کی تعریف کرتا ہے ایسے ہی نہیں کرتا۔ ایک مثال، صرف ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، بقیہ آپ قیاس کر لیجئے اس پر۔ ابن سیرین آپ جانتے ہیں تابعین میں سے مشہور تابعی، ان کا یہ ایک جملہ ہے اور تاریخ کا عجیب و غریب جملہ ہے، اس جیسا جملہ میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ کہتے ہیں ابن سیرین کہ ما مسست امرأتن، کہتے ہیں کہ ہوش تو ہوش کی بات ہے، بیداری کی حالت تو دور کی بات ہے، خواب کی حالت میں بھی میں نے ام عبداللہ یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کو میں نے کبھی چھوا نہیں ہے۔ نفس کو قابو میں رکھے انسان تو اس مقام پر پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہوش تو دور کی بات ہے، خواب میں بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ام عبداللہ یعنی میری اپنی جو حقیقی بیوی ہے اس عورت کے علاوہ کسی عورت کو میں نے چھوا ہو۔ نفس کو قابو میں رکھیں تو اس مقام پر پہنچتے ہیں، اور اس مقام پر پہنچے تبھی صاحب استقامت اور صاحب عزیمت آپ کہلاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر استقامت بہت دور کی چیز ہے، انسان کی پہنچ سے بہت باہر کی چیز۔ تو خواہشات انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو خواہشات کی ایک قسم وہ ہے جو انسان کے نفس کے نزدیک محبوب۔ خواہشات کی دوسری قسم جسے میں نے ذکر کیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان جن سے بچنا چاہتا ہے، خوف جسے کہی۔ تو شریعت یہ کہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ استقامت والا بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی خوف کو بھی اپنی راہ میں رکاوٹ بننے نہ دے۔ دنیا ڈراتی ہے، دنیا خوف دلاتی ہے، دنیا اندیشے پیش کرتی ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو آدمی ان سارے اندیشوں کو ٹھکرا دے، شریعت کے تقاضے کو پورا کرے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوا